السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمران خان نے فائنلی پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کا واضح پیغام دے دیا اور اپنے کارکنان کو بھی متحرک رہنے کے لیے واضح پیغامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہماری طاقت عوام ہے، اب فیصلے سڑکوں پر ہوں گے اسد کیسر، ہم اپنا حق چھین لیں گے، ایسا احتجاج ہوگا کہ دنیا میں خبریں چلیں گی۔ شیر افضل مروت۔ اتوار کے دن ہم اس کرپٹ نظام کو سڑکوں پر اس کا اصل چہرہ دکھائیں گے۔ میں خود کے پی کے سے احتجاج لیڈ کروں گا، علی امین گنڈا پور۔ دوسری طرف مریم نواز نے، کیونکہ وہ پنجاب کی حکمران ہے، انہوں نے کہا کہ میں حاکم ہوں، ایسا کوئی احتجاج نہیں ہوگا جس میں آپ اس جمہوری نظام میں رہتے ہوئے آواز اٹھا سکیں۔ میں کسی کو بھی احتجاج کرنے کا حق نہیں دوں گی اور ہم پوری طاقت کے ساتھ آپ کو روکیں گے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں ان ڈیٹیل آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کیجئے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی مقدم ہے، اس لیے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ تو ناظرین، فائنلی اپوزیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ آج جب میڈیا کی عمران خان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو عمران خان نے بڑے مطمئن انداز میں اور واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ریاست اور جمہوری حق حاصل ہے تمام ریاستی لوگوں کو کہ وہ آئیں اور اپنا پرامن احتجاج کریں، کیونکہ جس طرح پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، جس طرح فارم 45 کے رد و بدل کے بعد سارے معاملات ہوئے، اس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان حکمران کے ہاتھ حکومت نہیں سونپی، لیکن اس کے باوجود ہمارے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے بعد، جھوٹے فارم 45 اپلوڈ کرنے کے بعد ان کرپٹ حکمران کو حکومت میں لایا گیا۔ آج ایک بڑا دلچسپ میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ 20 ارب روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس الیکشن کمیشن نے 20 روپے کے بال پوائنٹ سے اپنے تمام نتائج کو بدلا اور اس کے بعد فارم 45 اپلوڈ کیے۔ اب جب فائنلی احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اور پی ٹی آئی کارکنان بھی متحرک ہو چکے ہیں، موبلائز اور ویل چارج، یعنی اپنا حق چھین کے رہیں گے اور حقیقی آزادی کی طرف سفر، اس طرح کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ اس پر اسد کیسر نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح الفاظ میں پیغام دیا کہ عوام ہماری طاقت ہے۔ جس طرح 8 فروری کو عوام نکلی ہے، اس کے بعد اب فیصلے سڑکوں پر ہوں گے۔ اگر کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے تو ہم ان کو یہ احتجاج کر کے دکھائیں گے، کیونکہ حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں۔ 8 فروری سے پہلے حالات اور تھے، اب حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب، جس طرح ان کا مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح کا ان کا وے آف ٹاکنگ ہے، اور وہ کراؤڈ پولر بھی مانے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو موبلائز کرنے، متحرک کرنے کا جو فارمولا شیر افضل مروت کے پاس ہے، میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کسی کے پاس ہے۔ جس طرح انہوں نے گزشتہ ریلی کی، بارش میں بھی وہ پورے چارج تھے اور ہزاروں کی تعداد میں کراؤڈ ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا حق چھین لیں گے، ہم اپنے حق کو لے کر رہیں گے، ایسا احتجاج ہوگا کہ پوری دنیا میں خبریں چلیں گی۔ ہم کے پی کے لوگوں کو لائیں گے، کیونکہ وہ پٹھان ہماری قوت ہیں اور وہ آگے بڑھ کر دکھائیں گے۔ اس احتجاج میں وہ شانہ بشانہ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور، جس طرح عمران خان کی ہدایات پر ان کو وفاق کے ساتھ کولیبوریشن سے چلنے کی بات چیت کہی گئی، اور اس کے بعد عمران خان نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کے پی کے سے خود
یہ سارا پروٹیسٹ لیڈ کرے. آج انہوں نے بڑی ایک جو ہے وہ قابل غور سٹیٹمنٹ جاری کی کہ اتوار کے دن ہم اس کرپٹ نظام کو ننگا کرنے سڑکوں پر آ رہے ہیں. میں خود KPK سے اس احتجاج کو لیڈ کروں گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جس طرح لوگوں کو چارج کرتے ہیں, جس طرح رانا ثناء اللہ نے ان کو پکڑا, پھر ان کے جو کچھ ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی, ان کے بال بھی کٹوا دیے گئے, ان کے سر سے وہ جو ایک پگ باندھا کرتے تھے وہ بھی غائب کر دی گئی. لیکن آج دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ ایک الیکشن بھی نہیں جیت سکے اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. اب اس طرح نظام جب پلٹے کھاتا ہے اور جس طرح مکافات عمل کا سارا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت علی امین گنڈاپور جس قدر بیسٹ اپنے جذبات میں ہے وہ یقیناً ایک بڑی تاریخ اور ایک بڑی تاریخ رقم کرنے کو آگے بڑھ رہے ہیں. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے احتجاج آخر کیوں کیا جا رہا ہے. ایک تو مینڈیٹ چوری کیا گیا, ایک ابھی تک جو PTI کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, عمران خان کو اس کرپٹ نظام نے قید کر رکھا ہے, اور دوسری طرف سب سے جو اس ساری پروٹیسٹ کا جو مین نقطہ ہے, سینٹر پوائنٹ ہے جس کے گرد یہ سارا پروٹیسٹ گھومے گا, وہ ہے ریزرو سیٹیں کیوں نہیں دی جا رہی. اب یہ دیکھیں کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی کچھ جو سمجھدار شخصیات اور لیڈر ہیں وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کا حق ہے, ان کو یہ ریزرو سیٹیں دی جانی چاہیے. اب الیکشن کمیشن کی طرف دیکھیں اور الیکشن کمیشن کی دیدہ دلیری اور نظام کے ساتھ جو بغاوت ہے وہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن بدضد ہے اس بات پہ کہ یہ سیٹیں ایک مارجن رکھ کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دے دی جائیں. اب اس کے اوپر جو مریم نواز کا اس سارے احتجاج جو شیر افضل مروت صاحب نے کہا, اسد قیصر صاحب نے کہا, علی امین گھنڈاپور نے کہا, ان سب پہ جو مریم نواز کا نقطہ نظر جو انہوں نے اس کے اوپر آگے مقابلے در مقابلہ جو پریس کانفرنس کی اس سے بھی میں آگاہ کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے اس پہ سٹے آرڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے. پشاور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ تا حکم ثانی وہ جو ریزرو سیٹوں پر اوتھ لے رہے ہیں ابھی فی الحال ان کے اوتھ ٹیکنگ سرمنی کو روک لیا جائے. اب یہ معاملہ بھی رک گیا. اب میں قاضی فائز عیسیٰ کے سے ایک کوسچن پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان کے چیف جسٹس ریسپیکٹڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ نے جو ابھی کوئی 30-40-50 سال پرانے مقدمات ہیں جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ بھی اس دنیا میں نہیں, جن کے خلاف فیصلے ہوئے وہ بھی اس دنیا میں نہیں. میں ایک بڑی اگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا, ذوالفقار علی بھٹو جو اس دنیا میں نہیں, ان کی پھانسی کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. یعنی آپ مردوں کا انصاف تو کر رہے ہیں اور زندوں کی طرف آپ ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہے, اور ان یہاں پنجاب میں یہ حالت ہے کہ ان کو احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں دیا جا رہا. تو جسٹس قاضی فائز صاحب کو یقیناً اگر ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف مل سکتا ہے تو ان لوگوں کو بھی انصاف مل سکتا ہے. ناظرین اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز نے آج کیا اس کے اوپر مقابلے بازی میں ایک جو پریس کانفرنس کی, ان کے الفاظ کیا تھے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن والے لوگوں کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ جب کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی تو تب بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. جو بھی بندہ سچ بولتا ہے اس کو پاگل جو ہے وہ سمجھ لیا جاتا ہے. اس کے بعد تنقید برائے تنقید, مریم نواز کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے, اگر زیرو ٹالرنس ہے, اگر کوئی سڑکوں پر آیا تو اس کے اوپر ہم مقدمات بھی کریں گے, اور جس طرح بھی ہمیں ریاست کی ریٹ قائم کرنی پڑی ظلم کے ساتھ, ہمیں ویپنز اٹھانے پڑے, ہمیں جو مرضی کرنا پڑا,
ہم ان احتجاجیوں کو روکیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ کوئی معافی نہیں دیں گے، یعنی انہوں نے یہ صاف اور واضح احکامات اور پیغامات جاری کر دیے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں حاکم ہوں، میں کسی کو بھی اپنے خلاف آواز نہیں اٹھانے دوں گی۔ اگر کوئی بھی آواز میرے خلاف اٹھے گی تو ریاستی مشینری کو استعمال کیا جائے گا، ریاستی اداروں کو استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ آواز نیچے کر دی جائے گی یا آواز چپ کروا دی جائے گی۔ اب احتجاج کرنا ایک سبقہ اور پرامن احتجاج کرنا، میں ایک یہ بات لازمی کروں گا کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکنان احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرامن ہونا چاہیے، اور اس میں راستے نہیں روکے جانے چاہیے، اس میں کسی بھی ایسی قسم کا ریاستی اداروں کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند ہونی چاہیے، نہ کسی کا سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور کسی بھی پاکستان کے شخص کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ احتجاج کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ تو جب نیب میں پیشی کے لیے جاتی ہوتی تھی مریم نواز صاحبہ، تو آپ محترمہ آپ تو پتھر لے کے جایا کرتی تھی، اور آپ نے ایک واضح حصار بنایا ہوتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ حمزہ شہباز کو نیب اور پولیس گرفتار کرنے ان کے گھر پہنچی، اور انہوں نے اپنے وہ تمام جو کارکنان کی آڑ لے کر اور اتوار کے روز یہ لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ جاری کروا لیا تھا کہ آج یہ گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح شہباز شریف نے بھی کئی دفعہ کیا، جب وہ نیب کے ڈر سے بھاگے اور پھر اپنے وہ ساری آڑ لیتے ہوئے کہیں چھپ گئے، اور پھر دوسرے دن انہوں نے حفاظتی ضمانت لے لی۔ تو اگر آپ اس قسم کے ہتھ کنڈے کر سکتے ہیں تو پھر یہ جمہوری حق ہے کہ لوگ جنہوں نے جس بھی پارٹی کو مینڈیٹ دیا تھا، اگر آپ ان کو گورنمنٹ نہیں دیتے، اقتدار نہیں دیتے، ان کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں، ان کی ریزرو سیٹیں آپ ہتھیانا چاہتے ہیں، تو پھر اگر آپ کو تنقید برداشت کرنی پڑے گی، اس قسم کے احتجاج، اس قسم کے نعرے جو لوگ لگائیں گے، وہ آپ کو برداشت کرنے کا بھی آپ میں حوصلہ چاہیے۔ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، میں طاہر القادری صاحب کی ایک بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر جو بندہ تنقید برداشت نہیں کر سکتا، وہ سمجھے کہ وہ ابھی تک لیڈر بنا ہی نہیں۔ یعنی جس دن آپ نے تنقید کو تمیری طور پر لینا شروع کر دیا، آپ لیڈر بن جائیں گے۔ تو مریم نواز صاحبہ، اگر آپ لیڈر بننا چاہتی ہیں تو آپ تنقید کو برداشت کریں، اور یہ جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو کہ آپ کریں احتجاج، لیکن پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ آپ نے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔